بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 انت کی تختی۔ انت کی تختی کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ لمبی تختی ہے اور اس میں جتنی تختیاں پہلے گزری ہیں ان تختیوں کی مشقیں ہیں اور کچھ قواعد ہیں جن قواعد کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے انت کی تختی کا تعارف کرایا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 5 قاعدے ذکر کیے، پھر اس کے بعد ہم نے میم ساکن کے قاعدے ذکر کیے۔ آج ہم ذکر کریں گے را کے قاعدے، اس لیے کہ انت کی تختی میں را کے قاعدے بھی مکمل ذکر ہوئے ہیں۔ را کے جتنے بھی قاعدے ہیں وہ سارے قاعدے انت کی تختی میں آئے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو بھی ہم سمجھیں۔ دیکھیں، را کے قاعدوں کی کچھ وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، حرکات کی تختی میں، تنوین کی تختی میں، کھڑی حرکات کی تختی میں، حروف مدہ میں، حروف لین میں، جزم سکون میں اب مکمل تفصیل ان کی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1، را پر اگر زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے خود را کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے، ہم نے یہ بتایا نا کہ اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا، اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر آ جائے ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے، جیسے بصیر وقف، بصیر، کبیر، نذیر، تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو را کو ہر حال میں باریک پڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو را کو ہم پڑھیں گے باریک۔ لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں اور جن کی مثالیں اس تختی کے اندر انت کی تختی میں ان کی مثالیں دی گئی ہیں کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو پھر بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو۔ ایک ہے زیر اصلی اور ایک ہے زیر عارضی۔ زیر اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں رہے، گرے نہیں، ہر حال میں اس کو پڑھا جائے، اس کو زیر اصلی کہتے ہیں۔ اور زیر عارضی اس کو کہتے ہیں کہ کبھی پڑھنے میں آئے، کبھی بوقت ضرورت پڑھنے میں نہ آئے، گر جائے، جیسے ارجع، ارحم۔ اب یہاں پر جو زیر ہے، اب اگر ہم اس کو بیچ میں آتے ملاتے فرحم، فرجع، تو یہ زیر اصلی نہیں، یہ عارضی ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہو گئی کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے لیکن وہ عارضی ہو تو ہر حال میں را کو ہم موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ را ساکن الگ کلمے میں ہو اور زیر الگ کلمے ہو۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن وہ زیر الگ کلمے میں ہو، الگ لفظ میں ہو، اور جو را ساکن ہے وہ الگ کلمے میں ہو، تو تب بھی را کو ہم موٹا پڑھیں گے، جیسے من ارتضی۔ اب من الگ کلمہ ہے، ارتضی الگ کلمہ ہے، اب زیر ہے را ساکن سے پہلے لیکن الگ کلمے میں ہے۔ اسی طریقے سے ام ارتابوا الگ کلمے میں، ام الگ کلمہ ہے، ارتضی الگ کلمہ ہے، تو اس حالت میں بھی را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو
لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف مستعلیہ موٹے حروف 29 حروف میں سے 7 حرف ایسے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، پر پڑے جاتے ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یہ پر پڑے جاتے ہیں. ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ. یہ 7 حروف. اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو تب بھی را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹا پڑھیں گے. حروف مستعلیہ آ گئے جیسے قرطاس، قر. اب را سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے لیکن اس کے بعد طا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے. مرصاد، را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے. قرطاس، مرصاد. تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تب بھی را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے، عام طور پر یہ اصول ہے کہ اگر مشدد حرف ہو تو وہ 2 حرف ہوتے ہیں. کوئی بھی حرف مشدد ہو، اس کے اوپر تشدید ہو، وہ 2 حرف شمار ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. جیسے انا تو اصل میں ہے ان نا، ابا اصل میں ہے اب با. تو 2 حرف ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو اسی طریقے سے را ہے، اصل میں را ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو 2 را شمار کر کے اور اس کو کبھی موٹا باریک پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. را مشدد کا قاعدہ جب آتا ہے قرآن کریم کے اندر، عربی زبان کے اندر جہاں کہیں بھی را مشدد ہو تو اس کو 1 را شمار کیا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مشدد حرف ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، اس اصول کے مطابق اس کو توڑ کے پڑھو. نہیں، اس کو ایک ہی حرف شمار کیا جائے گا. را کی حرکت کو دیکھیں گے کہ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باڑی پڑھیں گے. جیسے مثال کے تو اور اری، تو اس کو باریک پڑھیں گے اور موٹا پڑھیں گے. تو یہ را کے قاعدے ہیں، اور چونکہ یہ قاعدے بھی انت کی تختی میں ذکر ہوئے ہیں تمام صورتوں کے ساتھ. جتنی صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان تمام صورتوں کی مثالیں اس تختی میں، انت کی تختی میں دی گئی ہے. اس لیے تمام را سے متعلق جتنے قاعدے ہیں ان تمام قاعدوں کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی رہے.